اگر آپ کو بھی مصیبت پریشانی اور تنگ دستی نے بری طرح سے توڑ دیا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں ایک ایسے وظیفے کے بارے میں جو اگر آپ مصیبت پریشانی اور تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں تو اس میں اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 11 دن کے اندر اندر آپ کو ایک بہترین رزلٹ مل سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مصیبت پریشانی اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، تو آج کی ویڈیو کے اندر میں ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو آپ کتنی ہی بڑی مصیبت کے اندر پھنس چکے ہوں، کتنی ہی زیادہ آپ تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی چند ہی دن کے اندر آپ کو اس کا غضب کا رزلٹ دکھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے یہاں مصیبت پریشانی آ کیوں جاتی ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے 5 بڑی بڑی وجہوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کون سی 5 بڑی وجہیں ہیں جو ہمارے گھر کے اندر مصیبت پریشانی اور تنگ دستی لانے کا سبب بن جاتی ہیں، اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ کو عمل بتاؤں گا، عمل کرنے کا پورا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو آئیے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ کن 5 وجہوں سے آپ کے گھر کے اندر مصیبت پریشانی اور تنگ دستی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر آتا ہے کہ گھر کے اندر رہنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے جدا رہنا۔ یہ بہت بڑا ریزن ہوتا ہے۔ مطلب آپ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، تمام فیملی ممبرز ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ایک ہی برتن کے اندر بنا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک ہی بیڈ پر سونے کے بعد بھی آپ کے گھر کے سارے لوگ جو ہیں مختلف ہیں، ہر کسی کا مزاج الگ ہے، ایک دوسرے سے کوئی بات کرنا بہتر نہیں سمجھتا۔ سب لوگ رہتے تو ایک گھر کے ہی اندر ہیں لیکن بات آپس میں کم ہوتی ہے، ایک دوسرے کا حال جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، جس گھر کے درمیان لوگ آپس میں کنیکٹ نہیں رہتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر محبت نہیں رکھتے ہیں، تو ان گھروں کے اندر سے جو ہے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور ان گھروں کے اندر مصیبت پریشانی تنگ دستی کو جھونک دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں غور کر کے، آپ کے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کی آمدنی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کے یہاں سارے لوگوں کی جاب لگی ہوئی ہے، کوئی اپنی دکان چلا رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کے اندر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، مصیبت پریشانی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اس کا سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں تمام ایک دوسرے سے جدا جدا رہتے ہیں، ایک چھت کے رہنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر محبت پیار نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا پڑے گا اور آپس میں پیار محبت سے بات چیت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، گھر میں غلطی ماننے کا رواج ختم ہو جانا۔ ہر شخص خود کو صحیح سمجھے اور دوسرے کو غلط سمجھے۔ جس گھر میں مجھ سے غلطی ہو گئی کہنے والا کوئی نہ ہو، وہاں مصیبت خود بولتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مان لیجئے ایک گھر کے اندر 5 لوگ رہ رہے ہیں لیکن سارے لوگ غلطی کر رہے ہیں، معلوم ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی غلطی نہیں مانتے، ایک دوسرے کے اوپر سوار رہا کرتے ہیں۔ تو اس گھر کے اندر کہ جس گھر میں کوئی شخص یہ کہنے والا نہیں رہتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس گھر کے اندر مصیبت پریشانی خود بولنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے، دوسرے کے اوپر سوار رہیں گے، دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ کے لیے اتنا زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ کبھی سوچ نہیں سکتے۔ یعنی آپ کے گھر کے اندر مصیبت پریشانی دستک دے سکتی ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ غلطی نہیں مان رہے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اگر کسی جگہ پر تمہاری غلطی نہ بھی ہو اور صلح کا معاملہ بن رہا ہو تو آپ اپنی غلطی مان لیں، یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں بھائی غلطی ہے میری، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، بات کو ختم کرو۔ اگر آپ یہ کہہ لیتے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں اپنی غلطی مان لینے سے انسان نیچا نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا، اس کی عزت کے اندر کوئی بھی ایسی بات پیدا نہیں ہوتی کہ اس کی عزت نیچی ہو جائے یا گھٹ جائے، بلکہ غلطی مان لینا عزت کو اوپر کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی غلطی کو مان لینا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر غلطی ماننے والے لوگ نہیں ہیں تو مصیبت آپ کے گھر کے اندر دستک ضرور دے گی۔ نمبر 3، گھر میں چھپی ہوئی بد دعائیں۔ ضروری نہیں کہ کوئی زبان سے ہی بد دعا دے۔ ماں کا دل دکھا، ماں بد دعا دے گی۔ باپ کی خاموشی، باپ کا دل دکھا ہوا ہے، باپ کی خاموشی ہے، وہ آپ کو بد دعا دیں گے۔ بیوی کے آنسو، آپ یاد رکھیں کہ ماں باپ تو ہیں ہی آپ کے لیے، اگر چاہیں دعا کر دے تو آپ کے قسمت کے ستارے جگمگا جائیں، اور اگر وہ بد دعا کر دیں تو آپ کو دوزخ تک لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی بیوی بھی اگر آپ سے ناراض ہے اور آپ کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور اس کی بد دعائیں آپ کے لیے نکل رہی ہیں، تو اس کی بد دعا بھی خالی جانے والی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو مصیبت پریشانی اور تنگ دستی کا شکار کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچوں کا ڈر،
بچوں کے دل کے اوپر آپ اس طرح سے حاوی ہو چکے ہیں، آپ کا اتنا زیادہ خوف بچوں کے دلوں کے اندر موجود ہے کہ وہ آپ سے پیار سے بات کرنا تو دور، آپ کی شکل دیکھتے ہی کمرے کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں اور ان کے دل جو ہے کانپنے لگتے ہیں ڈر کی وجہ سے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن اگر مرد کی ہے گھر کے اندر، تو اس کے گھر کے اندر کبھی بھی مصیبت پریشانی اور تنگ دستی نہیں جا سکتی، ہمیشہ اس کے گھر میں مصیبت پریشانی رہا کرتی ہے۔ یہ خاموش بد دعائیں ہوتی ہیں جو دیر سے مگر گہری لگتی ہیں۔ سمجھنا، اگر آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہیں، آپ سے کچھ نہیں کہیں گی، شکایت نہیں کریں گی، والدہ کا مزاج نہیں ہوتا، والد آپ سے شکایت نہیں کریں گے لیکن خاموش ہو جائیں گے۔ جب خاموش ہو جائیں گے، ان کے لب تو خاموش ہیں لیکن ان کا دل بد دعائیں کر رہا ہے۔ اسی طرح بیوی آپ سے شکایت تو کرے گی لیکن آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی، لیکن اس کے دل سے بد دعا جو نکلے گی وہ بھی اثر رکھتی ہے۔ بچے آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، یہ بھی اثر رکھتی ہے۔ اسی لیے آپ کو خود غور کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کی کہ کہیں میرے والد مجھ سے ناراض تو نہیں، میری والدہ تو ناراض نہیں، گھر کا کوئی فیملی ممبر ایسا تو نہیں جو مجھ سے ناراض ہے، میرے لیے بد دعا کر رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی مصیبت پریشانی اور تنگ دستی کا شکار ہو جاؤں۔ اگر اس طرح کی کنڈیشن آپ کے یہاں ہے اور کوئی شخص آپ سے ناراض ہے تو سب سے پہلے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بد دعا بہت زیادہ جلدی لگ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے مسلمان کی بد دعا، اس لیے آپ کو بد دعاؤں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 4، گھر میں ہر چیز کو نارمل سمجھ لینا۔ روز جھگڑے ہیں تو نارمل سی بات ہے، روز کا چیخنا چلانا ہے تو نارمل سی بات ہے، روز کی بے عزتی ہے، یعنی بیوی آپ کی بے عزتی کر رہی ہے، آپ بیوی کی بے عزتی کر رہے ہیں تو اس کو نارمل سمجھ لینا۔ جب غلط چیز نارمل ہو جائے تو مصیبت اس سے بھی آگے بڑھ کر گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر روزانہ جھگڑے ہو رہے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ منحوس چیز ہے، روزانہ گھروں کے اندر جھگڑے ہونا، گھر کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا، بیوی آپ کو گالیاں دے، آپ بیوی کو گالیاں دیں، یا والدین آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے والدین کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، اس طرح کے بہت سارے مناظر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ اب غور کر کے دیکھیں، اپنے محلے کے اندر کوئی نہ کوئی گھر ایسا ضرور ہوگا جہاں سے روز نہیں تو 3-4 دن کے بیچ میں لڑائی جھگڑوں کی آواز آیا کرتی ہے، چیخنے چلانے کی اور گالیاں دینے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس گھر کو آپ کبھی بھی پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہمیشہ وہ گھر خوار ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نارمل سمجھ لیتے۔ پھر محلے کے لوگ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ مان لیجئے کوئی گھر ایسا ہو محلے کے اندر جس میں روز لڑائی ہو رہی ہے، 4-5 دن بیچ لڑائی ہو رہی ہے، تو لوگ سمجھ لیتے بھائی ان کے یہاں تو نارمل سی بات ہے، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ جب باہر کے لوگ اس کو نارمل سمجھ لیتے ہیں تو گھر والوں کا حال کیا ہوگا؟ گھر والے تو بالکل اس کو نارمل سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، 2 افراد بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوئے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہیں تیسرا افراد جو ہوتا ہے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے یا ناشتہ کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو نارمل سی بات لگتی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو بیماری، پریشانی، مصیبت اور تنگ دستی آپ کے گھر پہ بہت جلدی سے آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ بڑی بڑی چیزیں نارمل لگنا شروع ہو گئی۔ کیونکہ مسلمانوں کے بیچ جھگڑے کو کبھی بھی اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا، اللہ رب العزت صلح کو پسند فرمایا کرتا ہے۔ نمبر 5، گھر میں اللہ کو یاد نہ کرنا۔ صرف مشکل کے وقت میں آپ یاد کر رہے ہیں اللہ رب العزت کو، لیکن عام دنوں کے اندر آپ اللہ رب العزت کو یاد نہیں کر رہے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہو سکتی ہے، بہت ہی زیادہ آپ کو پریشان کرنے والی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ہمیں ہر حال میں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب آپ نے تو اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیا، اس کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا، تو وہ کیوں آپ کو یاد کرے گا؟ لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہائے اللہ، اوف اللہ، پھر یہ والی صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ اللہ تو نے مجھے کتنی بڑی مصیبت کے اندر گرفتار کروا دیا، اے اللہ میں اس مصیبت سے کیسے نجات پاؤں گا؟ پھر یہ والی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ پھر کسی کام کی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی مصیبت، پریشانی اور تنگ دستی سے بچنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ روزمرہ آپ کو تسبیحات پڑھنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اوراد و وظائف پڑھنے چاہیے، تب جانے کے بعد آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہوں گے، اور جب آپ اللہ رب العزت کے ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے تو پھر آپ اس آیت کے مطابق اپنی زندگی کو چینج ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ رب العزت کو صرف مشکل میں یاد کیا کرتے ہیں، جب کام ہو تب اللہ کو یاد کر لیا، ورنہ زندگی اپنے حساب سے جی رہے ہیں۔ اللہ کو صرف ایمرجنسی میں یاد کرنے والے لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، ایمرجنسی میں آپ صرف اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ 5 بڑی بڑی وہ چیزیں ہیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کی خدمت پہ رکھوں، کیونکہ ان چیزوں کے اوپر ہم اور آپ غور نہیں دیتے۔
یہ وہ کام ہیں کہ جن کو بالکل عام طور پر نارمل سمجھنے کے بعد لوگ کر لیا کرتے ہیں، ان چیزوں سے باز آنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ کام ہیں جو آپ کے گھر سے کبھی بھی مصیبت، پریشانی اور تنگ دستی کو ٹلنے نہیں دیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس خاص عمل کے بارے میں جو صرف 11 دن کے اندر اثر دکھانے کا اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ بزرگان دین اپنی کتابوں کے اندر اس کو درج کر کے گئے ہیں۔ اب بزرگان دین کا کوئی بھی عمل، چاہے چھوٹا سا عمل ہو چاہے بہت بڑا عمل ہو، اگر وہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آزمودہ عمل ہے، وہ عمل ایسا ہے جو آزمایا ہوا ہے، بارہا کا لوگ آزما چکے ہیں اور آزمانے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو آئیے میں ایک عمل آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پاک رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ پاک رہیں گے تبھی آپ نماز پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ جس دن سے آپ یہ ارادہ کریں کہ مجھے اب اس عمل کو کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو تازہ غسل کر لینا، تازہ غسل کر لیں۔ آپ غسل کرنے کے بعد آپ نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقت کی آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو آپ 500 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے۔ کون سے کلمات ہیں؟ یہاں پر دکھ بھی رہے ہوں گے آپ کو، یا مسبب الاسباب۔ اس کی تسبیح آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 500 مرتبہ آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے، یعنی ایک دانے کے اوپر یہ آپ کو دونوں جو اسم ہے نا وہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یہ ایک ہی دانے کے اوپر آپ کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے بعد نماز عشاء۔ اب آپ کو کس کنڈیشن میں پڑھنا ہے وہ کنڈیشن بھی میں آپ کو بتا دوں۔ کنڈیشن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نماز سے فارغ ہوئے اور وہیں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا، ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آپ کو نماز جہاں پر آپ نے پڑھی ہے وہاں سے ہٹ کر الگ آ جانا ہے اور ایسی جگہ پر آ جانا ہے جہاں آپ کے سر کے اوپر کوئی بھی سایہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سایہ آپ کے سر کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، آسمان آپ کو بالکل صاف دکھ رہا ہو، جیسے گھر کا آنگن ہوتا ہے نا، گھر کے آنگن میں آپ پڑھ لیں، یا مسجد کا جو آنگن ہوتا ہے جہاں سے آسمان صاف دکھ رہا ہوتا ہے وہاں پر آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکے تو جو سر کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے آپ اس کو بھی ہٹا کر کے رکھ دیں۔ بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ آپ اس عمل کو کرتے وقت سر کے اوپر سے ٹوپی بھی ہٹا کر کے رکھ دیں، اور آسمان اور آپ کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں بیٹھنے کے بعد آپ کو قبلے کی طرف رخ کر لینا ہے، رخ کرنے کے بعد اول آخر آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور درمیان میں آپ کو 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب سے آپ کو تلاوت کرتے رہنا ہے، اور اپنے ذہن کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ میں اپنے گھر کے اندر کی مصیبت، پریشانی اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد 11 دن کے اندر ہی اندر غضب کا رزلٹ دکھائی دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ صرف 11 دن کے اندر ہی اندر اپنی تمام طرح کی مصیبت، پریشانی اور تنگ دستی سے نجات پا لیتے ہیں۔ اب کتنے دن یہ عمل کرنا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو اس کی کم از کم مقدار 11 دن ہے، یا پھر 21 دن، یا پھر 41 دن، اور لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد حل نہیں ہو رہا، بہت سارے ٹائم پر ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے عمل کرنے کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے، یا پھر ہم پاکی کی حالت کے اندر موجود نہیں ہوتے، یا کسی بھی طرح سے ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہمارا عمل کام نہیں کر رہا ہوتا، تو آپ جب تک آپ کا مقصد حاصل نہ ہو جائے تب تک اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ویسے تو 11 دن کے اندر یا 21 دن کے اندر آپ کو اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔